بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ سب سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جائیں ماشاءاللہ سارے قریب آ جائیں پہلے ماشاءاللہ اور قریب آ جائیں ہاں سارے قریب آ جائیں اللہ رب العزت آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے مل کے ادارہ علمیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے علماء علامہ یات عظام مراج کرام کی صحت و سلامتی کے لیے دنیا سے رحلت فرمانے والوں کی بلندی درجات کے لیے اس ادارے کے معاونین جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی بلندی درجات اور بالخصوص جناب علامہ سید قاضی نیاز حسین علی اللہ مقامہ کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں اور دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں بلند تر صلوات کے ساتھ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاة والسلام علی سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین اما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید وقوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید بلند تر صلوات پڑھیں محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت
عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت، یزیدیت، 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 بلندر صلوات۔ اللہ رب العزت اس ادارہ علمیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، سید بزرگوار کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اس ادارے کے معاونین جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات احدیت نے اپنی بے پناہ نعمات کے ساتھ ساتھ سب سے خوبصورت ترین نعمت مجھے اور آپ کو عطا کی، اس نعمت کا نام ہے محبت محمد و آل محمد۔ یاد رکھنا میرے دوستو، آپ ذاکر ہیں، واعظ ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ ماتمی ہیں، آپ مجلس کرا رہے ہیں، کبھی اسے اپنا ذاتی کمال نہ سمجھنا، یہ آپ کا ذاتی کمال نہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں ذکر آل محمد کے لیے چن لیا، اور جو اللہ عطا کرتا ہے وہ نعمت ہوتی ہے، جو رب دیتا ہے اسے قرآن نعمت کہتا ہے۔ 3 اعلان کرتا ہے قرآن نعمت کے بارے میں۔ پہلا اعلان فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میں نے کتنا دیا ہے تو شمار کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، تیری ہمت نہیں ہے، تیری بساعت نہیں ہے، تیری طاقت نہیں ہے۔ پھر آواز دے کر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر گن نہیں سکتا تو بتا کیا تو میری نعمتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ پھر جا بجا ارشاد فرمایا ساری زندگی بھی لگا رہے تو کبھی میری نعمتوں کا انکار نہیں کر سکتا میرے مالک، جب میں گن بھی نہیں سکتا، انکار بھی نہیں کر سکتا، تو مجھے بتا پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ بڑے خوبصورت اعلان فرمایا میرا بندہ، نعمت دینا میرا کام ہے، شکر ادا کرنا تیرا۔ کیا فائدہ ہوگا میرے اللہ؟ میں تو فائدہ چاہتا ہوں، جہاں سے فائدہ ملے، جس انداز سے فائدہ ملے، مجھے تو تمنا نہیں فائدے کی، مجھے تو اپنا فائدہ چاہیے۔ کیا قرآن نے خوبصورت پیغام دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، بندے فائدہ چاہتا ہے نا تو میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ مالک فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تو شکر میں بڑھتا رہے گا، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یاد رکھنا سب سے خوبصورت ترین نعمت جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور یہ ولایت علی آج بہت بات ہو رہی ہے، اور آپ کا دشمن بھی 1400 سال سے پوری کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے یہ نعمت، اس کا یہ لوگ کفر کر بیٹھے اور یہ نعمت ان سے چھن جائے۔ اور الحمدللہ اس وقت جو سب سے بڑی آپ کی طاقت ہے وہ یہی محبت آل بیت ہے، جس نے آپ کو ایک راہ کے اوپر گامزن رکھا ہوا ہے، ایک پاکیزہ راستے پر آپ کو چلا رہی ہے۔ وگرنہ میں کہا کرتا ہوں اگر یہ محبت آل بیت جیسی نعمت نہ ہوتی، اگر ولایت علی اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام جیسی نعمتیں نہ ہوتی، سرگردہ ہوتی، راستوں کا ہی پتہ نہ ہوتا، عقیدوں کا پتہ نہ ہوتا، راہوں کا پتہ نہ ہوتا۔ آج نمازی ہے، دیندار ہے، تہجد گزار ہے، بیٹی با پردہ ہے، بیٹے کے چہرے پہ داڑھی ہے، دین کے معاملات سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھنا یہ تیرا کمال نہیں، یہ محمد والے محمد کا کمال ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر تیرا سب کچھ بچا دیا۔ اب جتنی یہ جلسے ہو رہے ہیں، پڑھنے والے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ سارا کمال یہ تمہارا کمال ہے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، آپ کا دشمن میں کیونکہ وقت مختصر ہے اور 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، 3 انداز سے آپ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، 3 حوالوں سے آپ کا دشمن آپ کے خلاف برسر پیکار ہے۔ پہلی کوشش ہے آپ کے دشمن کی کہ کوئی ایسا کام کر دیا جائے کہ یہ لوگ بک جائیں، اور یاد رکھنا جو بک جائے وہ علی والا نہیں ہوتا،
علی والا کٹ سکتا ہے، علی والا کبھی بک نہیں سکتا۔ پوری کوشش ہے، اور یہ آج کی کوشش نہیں، 1400 سال کی کوشش ہے۔ ذرا سوچئے اور غور کریے، پھر وہ کون سی طاقت ہے تیرے پاس کی جو تجھے 1400 سال سے ثابت قدم رکھی ہوئی ہے اور بکنے نہیں دے رہی؟ ابو ذر، مالک اشتر، لیسم تمار، رشید ہجری، یہ کون لوگ کٹ گئے لیکن بکے نہیں؟ جسموں کو ٹکڑوں میں ہونا، تبدیل کرنا گوارا کر لیا لیکن بکے نہیں۔ آل محمد کے مذہب پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ بیٹے کو لے کر دشمن کے سامنے چلے گئے، باپ بھی اسی محفل میں قتل ہو رہا ہے، بیٹا بھی اسی محفل میں قتل ہو رہا ہے، اور پوچھنے والا کہہ رہا ہے اے حجر ذرا یہ تو بتانا بیٹے کو آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے کیسے دیکھے گا؟ کہنے لگا کیوں، اس میں معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا بیٹا ہے، جوان ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا چین ہے، تیری آنکھوں کے سامنے قتل ہوگا۔ کہنے لگا فکر کی بات ہے، جسے تو قتل کہہ رہا ہے میں اسے راہ نجات سمجھ کے آیا۔ قتل نہیں ہو رہے، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ 1400 سال سے جس شے نے آپ کو بکنے سے لوگ خریدنا چاہتے ہیں، آج بھی چاہتے ہیں۔ آج بھی لوگ اس کوشش کے اندر درپے ہیں کہ کوئی ایسا کام کرو کہ یہ لوگ بک جائیں، اپنے نظریے سے ہٹ جائیں، اپنی باتوں سے ہٹ جائیں، اپنی ان فکر سے ہٹ جائیں۔ تو پہلی طاقت جو میرے اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس طاقت کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب، جس کا فائدہ یہ ہے کہ جس دل میں ولایت علی کا نور آ جاتا ہے وہ کٹ سکتا ہے، کبھی بکتا نہیں۔ پھر دشمن کی اگلی کوشش کہ ان کو ایسا کام کرو یہ جھک جائے، اپنا نظریہ ہی بیان نہ کر سکے۔ بہت سی کوشش ہو رہی ہے، اور الحمدللہ میں ایک جملہ مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے جب قومیں بکھرتی ہیں نا تو صدیاں چاہیے ہوتی ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے کئی سالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ واحد عزاداری سید الشہداء ہے جو تمہیں ایک پل میں ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ لے۔ شرط یہ ہے کہ راستے کا چناؤ ٹھیک۔ کتنے لوگ نکلے، اسی ابھی 1-1.5 مہینہ نہیں گزرا ہے، کتنے نعرے لگے کہ ہم یہ کریں گے، ان کے منبر کا بند کریں گے، مجلسیں بند کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے۔ اور مقابلے میں کیا ہوا؟ للکارا نا دشمن نے، ہم نے دشمن کی للکار کا جواب دیا، لیکن جواب کمال تھا دوستو۔ دشمن للکار رہا تھا دہشت گردی کے ساتھ، ہم نے جواب دیا ہے ادب اور تہذیب کے ساتھ۔ اس لیے کہ کربلا والا، آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، کربلا والوں کا منشور ہے، کربلا ایک راستے کا نام ہے، اے ہماری در صدا کربلا کربلا، یہ نعرہ ایسے نہیں بنا ہے۔ دشمن کے 2 یا 4 لاکھ بندے نکلے ہیں، زمانے نے دیکھا نہ کسی کا گھر سلامت رہا، نہ مسجد سلامت رہی، نہ امام برگاہ سلامت رہا۔ 80 لاکھ سے زائد بندہ چہلوں میں امام حسین پر آپ کے ملک کے اندر نکلا ہے، کسی کا پتہ نہیں ٹوٹا، کسی کی اینٹ نہیں گری، کسی کے دروازے پہ حملہ نہیں ہوا، کسی ریڑھی والے کو نہیں گرایا گیا۔ یہ 10 کربلا کا تھا۔ ہاں پورے دن میں ایک آواز ہم نے بلند کی ہے، کرتے رہیں گے، اور اس آواز کے بلند کرنے پر اگر ہماری موت بھی آتی ہے تو آ جائے۔ اور وہ آواز کل بھی ہم کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ ایک ہی نعرہ تھا، حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ باد۔ اور ہم زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ اور تیسری کوشش جو اب آپ کا دشمن آپ کے خلاف کر رہا ہے، وہ کوشش کیا ہے کہ یہ نہ بکے ہیں نہ جھکے ہیں، ان کو بکھیر دو، ان کو جدا جدا اپنا اپنا عقیدہ ہو۔ اور یہ سب سے بڑی خرابی ہے اس وقت، آپ کے ممبروں پر یہ جملے آپ بیان ہونے لگے، جناب چھوڑیں ہمیں کسی سے کیا لڑنا، ہمارا تو اپنا عقیدہ ہے، مولویوں کا عقیدہ اپنا ہے اور ذاکروں کا عقیدہ اپنا ہے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اگر میں اس کو کفر سے تعبیر کروں تو یقیناً بے جا نہیں ہوں۔ اب اس بات کو تھوڑا سمجھیے گا، اللہ کرے ماحول سازگار ہو جائے، آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے۔ اس کو اگر کفر سے تعبیر کروں تو بے جا نہیں ہے میرا لفظ۔ ہر کسی نے یہ کیا مانا ہوا؟ مجھے آپ بتائیے گا ذرا، کیا عقیدہ بنانا
آپ کا کام ہے؟ یہ اصول دین 5 ہیں، اور پہلی توحید ہے، اور دوسری عدل ہے، اور تیسری نبوت ہے، اور چوتھی امامت ہے، اور 5ویں قیامت ہے۔ یہ آپ نے خود بنائے ہیں یا کسی نے بنا کر آپ تک بھیجے ہیں؟ تھوڑا بولنا بھائی جی۔ اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں، توحید اور عدل دونوں ایک ہی چیز ہے۔ توحید کیا ہے؟ یعنی اللہ ایک۔ عدل کیا ہے؟ کہ وہ عادل ہے، اور اس کی صفات کیا ہے؟ عین ذات ہے۔ اسی ذات کے لیے آپ عدل بول رہے ہیں، اسی کے لیے آپ توحید کیا رہے ہیں۔ تو کیا آپ بیان میں اتنا کہنے کی جرات رکھتے ہیں کہ آپ کہیں کہ اصول دین 5 ہیں، پہلی عدل ہے، اور دوسری توحید ہے، اور تیسری نبوت ہے، اور چوتھی امامت ہے، اور 5ویں قیامت ہے؟ بولیں جن کو میری بات سمجھ آئی۔ آپ توحید سے پہلے عدل لا سکتے ہیں؟ کیوں؟ اگر آپ نے بنایا تو رد و بدل کر، یہ نہ کرنا بتا رہا ہے کہ یہ عقیدہ تم نے نہیں بنایا۔ اچھا چلو اور پیچھے چلیں، آپ کے کتنے امام ہیں؟ بولو سارے بھائی، 12 اماموں میں سے کوئی امام ایسا کر سکتا ہے؟ کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے، ایسا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اچھا چلو اماموں کو بھی چھوڑ دو، سردار الانبیاء اگر ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بانی شریعت ہے نا، پیغمبر کا دین سارے ادیان پہ غالب ہے، پیغمبر کا مذہب سارے مذاہب پہ غالب ہے۔ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، بانی شریعت ہے، جس کے سینے پہ قرآن اترا ہے، جس نے لوگوں کو درس ہدایت دیا ہے، جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ پیغمبر نے بھی نہیں بنایا، آپ کا عقیدہ مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک کسی امام نے بھی نہیں بنایا۔ جانتے ہو تمہارا عقیدہ بنانے والا کون ہے؟ بنانے والا اللہ ہے، لانے والا جبرائیل ہے، پہنچانے والے مصطفیٰ ہیں، پھیلانے والا مرتضیٰ ہے، اور بچانے والا حسین شہید کربلا۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھیے، اب کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اپنا عقیدہ یہ فرسودات ہے، نکلیں ان کھولوں سے باہر۔ ہمارا کوئی اپنا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو رب نے بنا کر آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم اپنے عقیدوں کی بات نہیں کرتے، نہ نماز ہماری مرضی کی، نہ روزہ ہماری مرضی کا، نہ حج ہماری مرضی کا، نہ صدقہ ہماری مرضی کا۔ دین کے جتنے احکامات ہیں، چاہے وہ اصول دین ہو یا فروع دین ہو، ان سب کے سب کو بنانے والا کون ہے؟ میرا، بولو میرا اللہ۔ اب دشمن کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ان کو ایسے بکھیر دو، ان کو ان کے مراکز سے ہٹا دو، ان کی اپنی مرضی۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں جناب مولوی کو کیا ہے، میں جیسی مرضی ہے نماز پڑھوں۔ تو کیوں جیسی مرضی ہے نماز پڑھ بھائی؟ یہ مولویوں کو کیا ہے کہ میں جیسے مرضی ہے رب کو مانوں، پھر شیعہ چھوڑ۔ اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو علی کا شیعہ کہلوانا چھوڑ، پھر بے شک اپنی مرضی، پھر تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، پھر تم سیری بن، ملحد بن، جو مرضی ہے بن جا، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر کہے گا کہ میں ہوں علی ولی اللہ پڑھنے والا، تو پھر کام وہی کرے گا جس کا تقاضا ولایت علی کرے گی، پھر اپنی مرضی نہیں۔ اب کیا کر رہا ہے؟ بکھیر دو اپنے اپنے عقیدے۔ پھر خدا نے تمہیں ایک تیسری طاقت عطا کی، میں بات کر کے ختم کر رہا ہوں، جس طاقت کا نام اس دور کے اندر غیابت امام زمانہ کے اندر آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مرجع کون ہے، یہ مجتہد کون ہے؟ یہ تسلسل ہے نظام ولایت علی کا، نظام مرجعیت۔ گھبرا تو نہیں ہے میری بات میں؟ نظام مرجعیت تسلسل ہے نظام ولایت علی کا۔ مرجع خود نہیں بنا، رجوع الی المرجع کا حکم ہم نے نہیں گھڑا، آپ کے آئمہ نے بتایا اما الحوادث الواقعہ فرجو الی روات حدیثنا۔ جب زمانے کے مسائل آ گھریں تو ان کی طرف رجوع کرنا جو ہماری حدیثوں کی روایت کرنے والا۔ میں ایک سادہ سی مثال دے کر بس بات کو ختم کرتا ہوں، توجہ چاہتا۔ یہ جو اعلان غدیر ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، آپ جانتے ہیں یہ تاریخ کیا تھا؟
10 ذی الحج 10 ہجری 18 ذی الحج اعلان ولایت علی ہوا، اور وہاں فقط ذات علی کا اعلان نہیں ہوا، خطبہ غدیر پڑھے، ایک پورا خطبہ ہے جس کے اندر خود مولا امیر المومنین سے لے کر امام زمانہ تک 12 کے 12 اماموں کی امامت و ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات میں؟ اس کے اندر احکامات بیان ہوئے، 11 موضوعات ہیں خطبہ غدیر کے، 11 موضوعات ہیں جس پر پیغمبر اکرم نے ایک طویل خطبہ دیا۔ اس میں توحید کی بات بھی ہوئی، رسالت کی بات بھی ہوئی، ولایت کی بات بھی ہوئی، آئمہ کی بات بھی ہوئی، حق کی بات بھی ہوئی، نماز کی بات بھی ہوئی، دین کی بات بھی ہوئی، احکامات کی بات بھی ہوئی، حق اور حقوق کی بات بھی ہوئی، اور پھر پیغمبر اکرم نے آخر میں جا کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا فقط ذات علی کا اعلان تھا یا نظام ولایت علی کا اعلان تھا؟ دوستو اگر ذات علی کا اعلان ہوتا تو امام حسن کے لیے نئی غدیر کا سجانا ضروری تھا، امام حسین کے لیے ایک اور غدیر کا بنانا ضروری تھا۔ جب اعلان ایک ہوا ہے، نظام مہدی تک چلا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا وہاں ذات کا اعلان نہیں تھا، وہاں علی کی ولایت کے نظام کا اعلان تھا، ایک نظام تھا جو تھا۔ اب وہ نظام 10 ہجری سے 18 ذی الحج سے چلا، 255 ہجری 15 شعبان کی شب جب اللہ نے خانوادہ رسالت و امامت و ولایت کے اندر اس ہستی کو پیدا کیا کہ جس کا نام مصطفیٰ کے نام پہ محمد تھا، جس کا لقب مادی ہادی اور قائم تھا، اور پھر جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی 260 ہجری میں 8 ربیع الاول کو، تو پھر میرے دوستو ذرا غور کرنا، یہی تو وہ وقت تھا کہ جب امام زمانہ غیبت صغرا میں چلے گئے، مسائل ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس لیے کہ غیبت صغرا کا جو 69 سال کا دور تھا یا 70 سال کا دور تھا، یہ وہ دور تھا جس کے اندر ایک نائب مقرر تھا، لوگ اس نائب تک آتے، نائب امام تک جاتا، امام جواب دیتے، جا کے مسئلہ حل ہو جاتا، ایک کا دور گزرا، دوسرے کا گزرا، تیسرے کا گزرا، جب چوتھے نائب کا دور آیا 329 ہجری کا چاند نمودار ہوا، امام نے اپنے نائب خاص کو بلا کے کہا فلاں دن تیری وفات ہو جائے گی، اب تیرے بعد میرا کوئی ایسا نائب نہیں ہے جو مجھ سے ملاقات کرے گا۔ اے جو میں گل کر رہا ہوں یہ ہے 329 ہجری کی بات، آج ہے 1442 ہجری، یعنی اس بات کو ہوئے کہ جب امام نے کہا کہ اب تم میں سے کوئی شخص مجھ سے ایسی ملاقات نہیں کرے گا جیسے تم غیبت صغرا میں کرتے رہے ہو، تو اس بات کو ہوئے گزر گئے ہیں 1113 سال۔ دونوں کو میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے سال گزر گئے؟ 1113، ذرا سارے مل کے بولو کتنے سال گزر گئے؟ 1113 سال۔ اب آپ کا شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا آپ حلال محمد کو آج تک اسی حالت میں دیکھ رہے ہیں؟ ایک جو نعرہ لگا تھا کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، کیا آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں آج؟ کیا یہ جو کچھ آپ کے ہاں جس کو حلال سمجھا جاتا ہے یہ وہی حلال ہے جو اس زمانے میں مصطفیٰ کی طرف سے حلال تھا، یا اس میں کوئی رد و بدل ہوا ہے؟ پڑھ بولو میرے رد و بدل ہو گیا ہے یا وہی ہے؟ وہی ہے۔ جو مصطفیٰ کا حرام کردہ چیزیں تھیں آج بھی وہی حرام ہے۔ شراب اس زمانے میں بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے۔ جھوٹ اس زمانے میں بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے جی۔ اور نماز اس زمانے میں بھی واجب تھی، آج بھی واجب ہے۔ تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، یہ واجب، یہ حلال، یہ حرام، یہ نجس، یہ طاہر، یہ ساری جتنے بھی احکام دین ہیں، یہ 1113 سال ہو گئے امام کو غیبت کبریٰ میں گئے، آپ تک کس نے پہنچائے؟ 1113 سال گل سمجھنی ہے تو ذرا جا کے سننے بھائی، 1113 سال امام تو چلے گئے غیبت کبریٰ میں، اور کوئی آپ میں ایسا بیٹھا ہے جو کہ جناب علی میں نے غسل کا طریقہ امام زمانہ سے جا کر پوچھا ہے، میں نے نماز کا طریقہ امام زمانہ سے پوچھا ہے، میں نے دین کا فلاں مسئلہ امام سے جا کر پوچھا ہے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو آپ کہیں گے یہ تو جھوٹا ہے، امام تو غیبت کبریٰ میں۔ اگر جو امام آ کر مسئلے تمہیں بتاتے رہے تو غیبت کا فلسفہ
تو فلسفہ غیابت باقی رکھنا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ 1113 سال میں آپ کی امام سے کوئی ملاقات نہیں اور کوئی دعویٰ بھی نہیں کر رہا. تو میرا سوال ہے کہ 1113 سال دعویٰ ہے کہ محمد کا حلال آج بھی حلال ہے، تو یہ حلال تیرے گھر تک پہنچانے والا کون ہے؟ یہ مصطفیٰ کا حرام تیرے گھر تک پہنچانے والا کون ہے؟ یہ نمازیں، یہ دین، یہ خمس، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ جہاد، یہ تولا، یہ تبرع، یہ امر، یہ نہی، یہ دین کے احکامات، یہ مسئلے، یہ میراث کا مسئلہ، یہ طلاق کا مسئلہ، یہ نکاح کا مسئلہ، یہ عرض کا مسئلہ، یہ فلاں مسئلہ، یہ فلاں مسئلہ، یہ اذان کا مسئلہ، یہ وضو کا مسئلہ، یہ مر گیا تو اسے 3 پانیوں سے غسل دو، پھر اسے ایسا کفن پہناؤ، پھر ایسے لیٹاؤ، پھر 5 تکبیر جنازہ پڑھو، پھر جنازے میں یہ دعا پڑھو، پھر نماز ایسے پڑھو، صبح 2 رکعت پڑھو، ظہر کو 4 رکعت پڑھو، عصر کو 4 پڑھو، مغرب کو 3 پڑھو، عشاء کو 4 پڑھو. یہ ساری باتیں 1113 سال ہو گئے. زہرا کا بیٹا تو غیبت کے پردے میں بیٹھا ہے. تو آپ بتانا ذرا سوچ کے وہ کون ہے جس نے تیرے گھر کی دہلیز تک یہ سارا کچھ پہنچایا؟ اب 2 نظریے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں مہاراجے نے پہنچایا، لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے تو دین نہیں پھیلایا، دین تو ملنگوں نے پھیلایا. اب میں آپ پہ سوال چھوڑ کے جا کہ 1113 سال محمد و آل محمد کی فقہ کو کسی ملنگ نے پہنچایا ہے تو اسے اپنا مان لو، اگر کسی مرجے نے پہنچایا ہے تو اسے اپنا مان لو. لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ سمجھیے اس فکر کو. کون لوگ تھے جنہوں نے محنت کی ہے؟ شیخ صدوق، شیخ مفید، سید رضی. یہ کون ہستیاں تھی؟ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سستانی. کس انداز میں تیری نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے. چھوڑو، جس شخصیت کو صبح کی نماز کے بعد تیرے لیے خیر کی دعا کرتی ہے، تیرے ممبروں پر اسی کے لیے گالیاں بکی جاتی ہے، جو تیرے لیے دین کی خاطر، تیری شریعت کو، مصطفیٰ کو بچانے کی خاطر، مذہب آل محمد کی بقا کی خاطر جو آج بھی سر کرتا ہے، حرکت کے اندر ہے، تیرے ہی ممبروں پر انہیں گالیاں نکالی جائے اور تو نیچے بیٹھ کے کہ یار یہ کہنا تو نہیں چاہیے، اٹھ کے اپنا فریضہ ادا کیوں نہیں کرتا ہے؟ اور یاد رکھنا دوستو، علماء کا جلسہ ہے، علماء کی مجلس ہے، مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہوں. جائیے بزرگان سے پوچھئے ایسی محفل میں جس محفل کے اندر عالم کی، مرجع کی، مجتہد کی، مومن کی توہین ہوتی ہو، بیٹھنا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اتنا آسان بنا لیا. جن کی زندگیاں کون گیا دفاع کرنے سیدہ زینب کبریٰ کے روزے کا؟ کون گیا دفاع کرنے نجف اشرف کا؟ کس نے کیا ہے سامرا میں دفاع امام مہدی کے بابا کے روزے کا؟ کس نے کیا ہے کاظمین میں دفاع امام موسیٰ کاظم کے روزے کا؟ کس نے کیا ہے دفاع کربلا معلیٰ کے اندر شبیر کے روزے کا؟ کون گیا؟ ڈھونڈ تلاش کر. ملنگ کیا ہے یا مرجے گئے ہیں؟ گل کر چھوڑی ہے، بڑی آسان ہے. سوچو تو صحیح، کون تھا؟ کیا آپ کسی صدی کا واقعہ نہیں ہے؟ اب کسی صدی کے اندر نہیں. یہ جملے کہے گے کسی گروہ ناہنجار نے اعلان کیا تھا کہ کل شام کی چاہے ہم کربلا میں نقل کفر نباشد، یا ہم کربلا روزہ شبیر کو مسمار کر کے کل شام کی چاہے وہاں پیئیں گے. بتاؤ اس کے دفاع میں کون نکلا تھا؟ یہی آیت اللہ العظمی سید علی سستانی، 90 سال کا بزرگ، جس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر کاغذ کے ٹکڑے پہ ایک جملہ لکھا. اور وہ جملہ کیا تھا؟ عراقیوں، گھر بیٹھنا حرام ہے. دوسرے دن زمانے کو پتا تب چلا جب زمانے کو خبر ہو گئی وہ طاقت دنیا کے ایٹم میں نہیں ہے جو سستانی کے قلم کے اندر موجود ہے. کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم علماء کی، مراجع کی توہین کرنے والی محفل کا حصہ مت بنے. حرام ہے. علماء آ رہے ہیں، پوچھئے علماء سے پوچھئے ایسی کتاب جو گمراہ کرے اس کا حکم کیا ہے شریعت کے اندر؟ جلا. کتب مضلہ جلا دو. یہ فقہ امام صادق کا مسئلہ. تو جو بندہ گمراہ کرتا اسے اب جلا تو ہم نہیں سکتے، اس لیے کہ قانون ہاتھ میں آ جائے گا.
تو کم از کم اس کی محفل سے کنارہ کش ہونا تو ضروری ہے نا. تم مار نہیں سکتے، جاگ نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ. میں نہیں کہتا کہ تم ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے لگ جاؤ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم جا کر اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالو، لیکن اتنا تو کرو، محفل کی زینت تو نہ بنو نا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے علم کی قدر کرنے والا کون ہے اور علم کو پامال کرنے والا کون. اور یاد رکھنا میرے بھائیو، جو جہاں بھی آتا ہے اور اس محفل میں بھی چلا جاتا ہے اور پھر مراجع کی توہین سن کے وہ کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو اتنا تو کر سکتے نا اپنے گھر پہ نہ جاؤ ایسا محفل. اور یہ مراجع یہ عام ہستیاں نہیں ہیں دوستو، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے معصوم کی تائید ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی. کمال نہیں ہے کہ دنیا آج حیران ہو رہی ہے، یہود و ہنود پریشان ہیں. یہ ایک بزرگ ہے جس کی ایک آواز پہ میں کل ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم، انڈیا کے عالم کا کلپ سن رہا تھا، کہنے لگا مجھے، میں حیران ہوا، میں ایران گیا. وہ اہل سنت کا عالم کہتا میں ایران گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں خامنائی کو خالی شیعہ نہیں اہل سنت بھی اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا اہل تشیع چاہتے ہیں. اور ہماری حالت راجع ہے، کبھی ان کے بازو پہ حملہ ہے، کبھی ان کے کردار پہ حملہ ہے، اور سب سے بڑا جو بکواسات اس وقت ہو رہے ہیں وہ آپ کی سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان اس گندگی کا حصہ بن رہے ہیں. ایسی ایسی غلطیں بکی جا رہی ہیں، آپ حیران ہو گئے. تربیت کی ضرورت ہے. سارا دن آتے ہیں اور ہم باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، کیا دے رہے ہیں قوم کو؟ تربیت کی ضرورت ہے. اس نوجوان نسل کی تربیت کی ضرورت ہے. اس بچے کی تربیت سوشل میڈیا میں نہیں کہتا کیا آپ مقابلہ کریں. لعنت کا جواب لعنت سے دینا کمال نہیں ہے، لوگوں کی بیہودگیوں کا جواب اللہ کے قرآن اور علی کے فرمان سے دینا کمال ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے موبائل کے اوپر ایک پوسٹ آئی ہوئی جس پہ لعنت لکھی ہوئی ہے، آپ جواب لعنت سے نہ دیں، آپ اس لعنت کا جواب علی کے نہج البلاغہ کے خطبے سے دیں. دن میں وہ 1000 لعنت بھیجے، تم 1000 فرمان معصوم اپلوڈ کرو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے تہذیب والا کون ہے اور بد تہذیب کون ہے. بس میرے دوستو اتنی التجا تھی. ان مراکز کو مضبوط کیجئے، علماء کی قدر کیجئے، مراجع کی قدر کیجئے، کہ آپ کا اثاثہ ہے. ایک عالم جب بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا، آواز ایک عابد آئے گا پہلے، معصوم فرماتے ہیں خدا کی آواز آئے گی، نعم الرجل، بہت اچھا مرد ہے، ادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جائے. فرمایا وہ عابد دوڑ کے جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا. تھوڑی دیر گزرے گی کہ ایک عالم اور ایک فقیہ اسی محشر میں حاضر ہو. آوازیں پروردگار آئے گی، کف یا عالم، اے عالم تو رک جا، ٹھہر جا. ابھی مولانا قبلہ سے آپ سن رہے تھے کہ ایک عالم کی 1 سال کی فکر عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. یا اللہ، جس کی 1 سال کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، اسے تو نے روک دیا ہے، کیوں؟ تھوڑی دیر حدیث کے اگلے لفظ جب پڑھے تو پھر سمجھ آئی. تھوڑی دیر کے بعد خود خدا کی آواز آئے گی، اے عالم تو خود نہ جا، جس نے تیرے علم سے فائدہ اٹھایا ہے اس کا ہاتھ پکڑ، خود بھی جنت میں چلا جا، انہیں بھی جنت میں لے جا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار اس ادارہ علمیہ کو ترقی عطا فرمائے، علماء، فقہاء اور مراجع کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیں دین اور دنیا کی سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.